اگر پاکستان اسلام کے نام پہ بن رہا تھا لا الہ الا اللہ تو مولانا مودودی نے اسے پاکستان کیوں کہا تھا؟ پھر جناح صاحب کو کیوں کہا تھا کہ جو شخص اپنے جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا 6 فٹ جسم پر، وہ ملک میں کیا نافذ کرے گا؟ ایک سیکنڈ اور اسے ناپاکستان کا ایک سیکنڈ تاریخ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں 80% لوگ، سارے کے سارے مولوی کا اجازت ہے. جی میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک سیکنڈ صرف آپ مائنورٹی کی بنیاد پہ گالی مت دیں. آپ مائنورٹی کی بنیاد پہ پورے کے پورے سچ کو گالی دیں. پورے بریلوی ساتھ تھے، میرا باپ بریلوی تھا وہ ساتھ تھا، اس کے سارے کے سارے مشاہد ساتھ تھے. کوئی ایک بریلوی مذہب رکھتا ہے 90-80% میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں مولوی عبدالحامد بدایونی صاحب یہ آپ 4 مثالیں دے کے ایک سیکنڈ تاریخ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں 80% لوگ، سارے کے سارے مولوی کا اجازت ہے. جی میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک سیکنڈ صرف آپ مائنورٹی کی بنیاد پہ گالی مت دیں. آپ مائنورٹی کی بنیاد پہ پورے کے پورے سچ کو گالی دیں. پورے بریلوی ساتھ تھے، میرا باپ بریلوی تھا وہ ساتھ تھا، اس کے سارے کے سارے مشاہد ساتھ تھے. کوئی ایک بریلوی مذہب رکھتا ہے 90-80% میں آپ کو بتاتا ہوں مودودی جو تھے انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی. جی بالکل جماعت اسلامی نے جی بالکل کیوں پاکستان میں آئے وہ تھے؟ جی وہ ایک مجبوری تھی ہماری، ہم اس میں تھے پٹھان کوٹ میں تھے اور وہاں سے ادھر نہیں جا سکتے تھے، ہمیں مجبوراً پاکستان آنا ورنہ نہیں آنا. نہیں ہمیں کوئی، ہم نے تو پاکستان کی مخالفت کی تھی، ہم نے تو جناح صاحب مسلم لیگ پاکستان کی مخالفت کی تھی، اسے ناپاکستان کہا تھا. اور ہم ابھی بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. اللہ کا شکر ہے. بات بتائیے مولانا مودودی اللہ کروڑ جنم نصیب کرے، ترجمان القرآن میں نے پڑھی ان کی، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ کیونکہ لیگ کی ساری، یہ کوٹ کر رہا ہوں کہ حفظ ہے مجھے، کیونکہ لیگ کی ساری قیادت جو ہے وہ بے دین ہے، اس میں قائدین کے پاس قیادت نہیں، اس لیے یہ جو اسٹیٹ بننے جا رہی ہے پاکستان یہ مسلمانوں کے لیے نہیں. میں نے 1946 کا الیکشن جو ہے، سر سن لیں میں اس کے بعد آپ کو جواب. 1946 کا الیکشن جو ہے ترجمان القرآن اگین کوٹ کر رہا ہوں جس کا آپ نے نام لیا ابھی، اس کے مطابق انہوں نے لکھا کہ یہ 46 کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں مسلمان ووٹ نہ دیں پاکستان کے لیے، روکا ہے، باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ہے ان کی. نہیں میں نے وہ نہیں پڑھا انہوں نے، صرف میں گواہی دوں گا وہ نہیں پڑھا. ان کے بیٹے مان رہے ہیں وہ نہیں پڑھا انہوں نے، میں گواہی دیتا نہیں. وہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، میں رائٹ کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں پڑھا. مجاہد وہ ایسی چیز نہیں پڑھتے. ہاں نہیں یہ نہیں پڑھتے جی بتائیے. ایسی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. کیا مطلب؟ بھائی یہ ارے آپ ہمت سے کہیے کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے نہیں، وہ تو نام آپ کا مجاہد ہے، کام چھپا ہوا ہے. ہاں بس وہ اچھی بات ہے، کہیے شہباز. جی 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 جی. اگر بدنصیبی کیا ہوئی کہ جب جامعہ مسجد کے امام کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو ووٹ دو، تو دارالعلوم دیوبند جو انڈیا کا سب سے آرگنائز اور سب سے بڑا، ہزاروں جس کے نیچے مسجدیں اور امام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان میں ہونے والی ساری دہشت گردی کے پیچھے بھی دارالعلوم دیوبند انڈیا کا ہے، انہوں نے کھل کر نریندر مودی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور مسلمان ووٹ تقسیم کر دیا ہے جیسے 1947 میں انہوں نے تقسیم کر دیا تھا. جو بدترین پلیت کافر مشرک ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں دارالعلوم دیوبند ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جا کے. 1947 میں قائد اعظم اور علامہ اقبال، پیر جماعت علی شاہ، پیر مانکی شریف، تمام مسلمان پاکستان بنانے کے لیے تھے. اس وقت ان کو گالی دی جاتی تھی کانگریسی دیوبندی کہہ کے، کانگریسی مولوی کہ جو جا کے گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس وقت انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں شک ہے کہ آپ شیعہ ہیں. تو قائد اعظم نے کہا تم جا کے پھر ایسا کرو نہرو اور گاندھی کو ووٹ دے دو، وہ سن نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ اس وقت گالی کسی کو دی جاتی تو کانگریسی مسلمان ہے، کانگریسی ہے، آج بھی گالی بنی ہوئی ہے. لیکن آج جو اچھے مسلمان ہیں انڈیا کے وہ کانگریس کو ووٹ دے رہے ہیں، اور جو ہمیشہ سے مشرکوں کے ساتھ کھڑے رہے جو پہلے کانگریسی تھے اب وہ مودی والے ہو گئے، اب وہ مودی کو ووٹ دے رہے ہیں. مولوی فضل الرحمان جلسہ کرے گا، کس منہ سے یوم پاکستان پر جلسہ کرے گا؟ اس مینار پاکستان کے سائے میں جس میں نہ تیرا دادا تھا، نہ تیرا باپ تھا، نہ تو تھا، بلکہ نہ صرف وہ قرارداد مقاصد میں نہیں تھے، قرارداد پاکستان میں نہ صرف نہیں تھے بلکہ تیرے باپ مودودی نے کہا تھا، تیرے باپ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کی پے بھی بن گئی تو میری داڑھی گدھے کے منہ سے مونڈ دینا. تو آج تو تجھے داڑھی منڈوانے کی ضرورت ہے کہ گدھے کے منہ پر سے تیری داڑھی مونڈی جائے. ارے غضب ہے کہ ڈان کش
ارے کون کل جلسہ کرے گا مینار پاکستان پر جو غدار پاکستان ہے اور جس کے بابا عبدالحامد بداچورنی مینار پاکستان پر قرارداد کی حمایت کر رہے تھے، مولانا عبدالغفور ہزاروی قرارداد پاکستان کی حمایت کر رہے تھے، ارے پیر صاحب زکوری شریف قرارداد کی حمایت کر رہے تھے، پیر صاحب مانکی شریف قرارداد کی حمایت کر رہے تھے. آئے افسوس آج اجازت نہیں تو پاکستان کے بادشاہوں کو نہیں، اور اجازت ہے تو غداروں کو ہے. غداروں کو اجازت وہی دیتے ہیں جو